السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ حضرات محترم، ابھی آپ نے بہت جلد دیکھا کہ گزشتہ روز یعنی کہ 8 سپٹمبر 2025 کو چندر گرہن لگا ہوا تھا، اور یہ چندر گرہن کئی سالوں کے بعد اتنا شدید پیمانے پر لگا کہ لوگ بتاتے ہیں کہ اس میں چاند کی شکل و صورت بالکل لال ہو گئی تھی، اس لیے بہت سارے لوگوں نے اس کو بلڈ مون کا بھی نام دیا، یعنی کہ خونی چاند کا اس کو نام دے دیا ہے۔ تو بہرحال جب بھی چندر گرہن ہو یا سورج گرہن لگتا ہے، اس وقت طرح طرح کے مسائل اٹھ کر سامنے آتے ہیں اور لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر اس کا کیا مسئلہ ہے۔ خاص کر کے ہمارے بہت سارے لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ جب چاند میں گرہن لگے یا سورج میں گرہن لگے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا نہیں کرنا چاہیے، کیا اس موقع پر پریگننٹ عورتوں کے لیے کچھ کام منع ہو جاتا ہے، یہ کیا ہے اس کا ماجرا۔ تو لیجئے ناظرین، آج انشاءاللہ تبارک و تعالی ان ساری باتوں پر تفصیلی گفتگو ہم آپ سے کرنے والے ہیں۔ آپ سے گزارش ہے کہ پوری ویڈیو کا ملاحظہ کر لیں، اگر ویڈیو اچھا لگے تو دوسرے بھائیوں تک ضرور شیئر کریں۔ حضرات، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چاند گرہن اور سورج گرہن یہ ہے کیا۔ تو اس تعلق سے کتاب و سنت میں ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ آقا کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو، یہ دونوں ہی چیزیں اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کو ڈراتا ہے اور بندوں کے دل میں اپنا خوف طاری فرماتا ہے۔ بہرحال اب ہمیں 2-3 باتیں یہاں پر خاص کر کے منشن کرنی ہے، وہ یہ ہے کہ آخر اللہ تعالیٰ کا اس کے ذریعے مقصد کیا ہوتا ہے۔ کیا اس موقع پر عورتوں کے لیے کچھ ممانعات ہے؟ جیسے کہ بہت ساری عورتیں بتاتی ہیں اگر کوئی عورت پریگننٹ ہے تو اس صورت میں گھر سے باہر نہیں نکل سکتی ہے، دھاگا نہیں کاٹ سکتی ہے، وہ گھر سے نکلے گی تو بچوں کا نقصان ہو جائے گا، یا گھر میں لوگ پالک کی سبزی نہیں کھا سکتے ہیں، یہ نہیں کھا سکتے ہیں۔ کیا ہے اس کا مسئلہ؟ تو دیکھیں، یہ ساری باتیں جو ہے نا، یہ توہمات میں سے ہے، یعنی قرآن و حدیث میں اس کی کوئی بھی اصل نہیں ہے۔ ہماری شرع میں سورج گرہن ہو یا چاند گرہن ہو جب بھی لگے تو اس صورت میں پریگننٹ عورت کے لیے یا دوسرے لوگوں کے لیے کچھ بھی ممانعات نہیں ہے کہ باہر نہ نکلے، یہ نہ کھائے، وہ نہ کرے، یہ نہ کرے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس ایک چیز آپ ذہن میں رکھیے کہ ہمیں کرنا کیا چاہیے۔ اس موقع پر ہمارے نبی نے کیا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جب بھی سورج گرہن یا چاند گرہن لگے تو 2 رکعت نفل نماز پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ ایک کو صلاۃ الکسوف کہتے ہیں، یعنی کہ جب سورج میں گرہن لگ جائے تو صلاۃ الکسوف پڑھیں، اور جب چاند میں گرہن لگے تو صلاۃ الخسوف پڑھیں۔ یہ دونوں ہی رکعت نماز جو نفل نمازیں ہوتی ہیں، اس کو بالکل نارمل نماز کے طریقے سے آپ کو پڑھنا ہے۔ نیت اس کی سمپل کرنی ہے، نیت کی میں نے 2 رکعت نفل نماز کے اللہ کے واسطے، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی صورت دے کر آپ اس نماز کو مکمل کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد نماز مکمل کر کے آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو یہ کرنا ہے کثرت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا ہے، استغفار پڑھنا ہے، اور اس وقت جب سورج یا چاند گرہن کے وقت جو اندھیرا اور تاریکی چھا جائے، اس کو دیکھ کر اپنے دل میں خوف لانا ہے کہ جب سورج اور چاند میں گرہن لگ کے اس قدر تاریکی ہو سکتی ہے تو قبر میں تاریکی اور اندھیرا کتنا زیادہ ہوگا۔ تو ان چیزوں کا اللہ نے عبرت بنایا ہے تاکہ لوگ دیکھ کر نصیحت حاصل کریں، اور ایسے وقت میں لوگ کثرت کے ساتھ توبہ پڑھیں، استغفار کریں۔ تو یہ کام اصل ہے جو کرنے کا حکم دیا گیا۔ اب ایک چیز میں آپ کو بتا دوں کہ آخر لوگوں کے من میں یہ بات کہاں سے پیدا ہو گئی کہ اس سے انسانوں کا نقصان ہوتا ہے، کوئی مر جاتا ہے، بچے کا نقصان ہو جاتا ہے۔ ایکچوئل میں معاملہ کیا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام کے زمانے میں ایک مرتبہ سورج میں گرہن لگا ہوا تھا۔ اتفاق سے اسی دن آپ کے شہزادے حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہو جاتا ہے۔ تو لوگوں نے یہ سوچا اور کہنا بھی شروع کر دیا، کیونکہ اس زمانے میں ایسٹرولوجر کاہن بہت زیادہ ہوا کرتے تھے، تو لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ سورج گرہن کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے شہزادے کا انتقال ہو گیا۔ نبی پاک علیہ السلام کے کانوں تک، سماعت تک جب یہ بات آئی تو حضور نے صاف صاف ارشاد فرما دیا، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور مبارک میں ایک بار سورج گرہن لگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف لائے اور آپ نے طویل قیام، قرات اور رکوع اور سجود کے ساتھ ایک نماز مکمل کی۔ پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ کسی کی موت اور حیات کے سبب اپنی یہ نشانیاں ظاہر نہیں فرماتا، لیکن اس سے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔
لہٰذا جب ان میں سے تم کچھ دیکھو تو کثرت کے ساتھ موت کو یاد کرو، دعا کرو، استغفار کرو، ان کاموں کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ حدیث پاک بخاری شریف حدیث نمبر 1059 میں ذکر کیا گیا۔ تو اس حدیث پاک سے آپ نے کلیئرلی یہ بات سمجھ لی ہوگی کہ یہ سورج اور چاند گہن سے ایکچوئل میں انسانوں کا کوئی نفع نقصان نہیں ہوتا ہے۔ انسانوں کا نفع نقصان اگر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی مرضی اور مشیت کے مطابق ہوا کرتا ہے۔ ہاں لیکن ہمیں جو کرنے کے کام ہیں وہ نماز پڑھنی ہے، توبہ استغفار کرنی ہے، اور بلا وجہ باہر ادھر ادھر نہیں گھومنا ہے، یہ کام ہمیں کرنے کا ہے۔ باقی ساری غلط رسم و رواج کو دل و دماغ سے نکال لیں جو لوگوں میں، عورتوں میں بہت زیادہ مشہور ہے، ایسا کوئی بھی کام ہمیں نہیں کرنا ہے۔ اللہ پاک ہمارے تمام مسلمانوں کو صحیح سمجھ کے توفیق عطا فرمائے اور ہر طرح کی زمینی آسمانی بلاؤں سے محفوظ امن فرمائے۔ اگر ویڈیو اچھا لگے تو دوسرے بھائیوں تک ضرور اس کو شیئر کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔